السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، آج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں بتلاؤں گا کہ طائف کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکالیف پہنچیں، جو مصائب پہنچے، اس کے سلسلے میں آج میں بات کروں گا۔ غلطی کے احتمال سے بچنے کے لیے میں اوپر سے دیکھ کر آپ سے بات کروں گا۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک جناب ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی مدد فراہم پہنچاتے تھے۔ 10ویں سال میں جب جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، مگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکالیف سے نجات ملے، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے جو قبائل کے سردار تھے ان کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور جو جوتے مبارک تھے وہ لہو سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنا محال ہو گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور ان کو کچل دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، شاید ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ایسا آ جائے جو مجھے پہچان لے۔ اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی قوم میں سے پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان جو پیش کر دی اور وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارت تھی وہ سچی ثابت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکالیف کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا اور تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر جو آئے ہیں وہ ثابت کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں پر کو بھی اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔